نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ کیا موجودہ پاکستان قحط کے خواب کی تعبیر ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوال نہ صرف ہمارے ماضی کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ہمارے حال اور مستقبل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی پاکستان مارز وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی، ہر جانب ظلم و زیادتی کا سما تھا۔ کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو، ڈر ڈر کے جینا، یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے گلوں کو کاٹا گیا۔ سامعین کرام، ایسے میں تاریخ تکتی تھی، کسی ایسے شخص کی جو انصاف دلائے گا، ظالم جابر لوگوں سے نجات دلائے گا۔ پھر ایسے میں چراغے امید بشر نے سیکھتے مغرب دیکھا تو مشرق سے ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ کو صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو توڑنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ پھر جوت مسلسل کی داستان نگارے وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی۔ دنیا میں ایک نئی سلطنت پاکستان بن گئی، دنیا میں ایک نئی سلطنت پاکستان بن گئی۔ کہ اب قائد کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ اے قائد تو نے کر دکھایا وہ کام جس سے، اے قائد تو نے کر دکھایا وہ کام جس سے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے، ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ لیکن صدر یوکار، آج ہمیں دیکھنا چاہیے، کیا یہ آج وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائد نے دیکھا تھا؟ کیا یہ آج وہی پاکستان ہے جس سے قائد اعظم نے آزاد کروایا تھا؟ جی نہیں سامعین کرام، جو ملک قائد نے آزاد کروایا تھا وہ ملک معدنیات کا ملک تھا، وہ ملک سہولیات کا ملک تھا، وہ ملک توقعات کا ملک تھا، وہ ملک جہاں مساوات اور انصاف تھا۔ لیکن سامعین کرام، افسوس سب افسوس کہ قائد کا خواب آج صرف خواب رہ گیا ہے۔ یہ پاکستان آج IMF کا مقروض ہو گیا ہے۔ یہ وہ پاکستان بن چکا ہے جہاں مہنگائی اس کی معیشت کو جگڑے ہوئے ہے، جہاں غیر ملکی دخلت اس کی خود مختاری کو جگڑے ہوئے ہے، جہاں بجٹ صرف خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بجلی کا بل دیں تو کھانے کو نہیں بچتا، کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے تو گھر تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ خوددار میرے شہر کا پاپوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزاروں پہ چادریں تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، مگر حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا، مگر حاکم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا۔ لیکن سامعین کرام، افسوس آج ہم بھول گئے ہیں، آج ہم بھول چکے ہیں اپنے بڑوں کی دی ہوئی قربانیوں کو، آج ہم اپنی تہذیب بھلا بیٹھے ہیں، اپنے کردار کو گرا بیٹھے ہیں، آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہم ہی تو تھے اقبال کے شاہین، قائد اعظم کے جانشین، حیدر کی تلوار اور ٹیپو کی تلوار۔ اور جب ہم یہ سب بھول چکے ہیں تو پھر سے وہی پرائی مرضی، وہی غلامی کی زنجیریں، وہی مسئلے، وہی جھگڑے۔ ہمارا مسئلہ یہ مسائل نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ہم ان مسائل کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنے روش کو خود بدلنا ہے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ والسلام۔